نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے صدقے کے بارے میں بیان دوں گی کہ اگر لا علمی میں کسی نے مالدار کو صدقہ دے دیا تو کیا اس کو ثواب مل جائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے کہا کہ مجھے ضرور صدقہ آج رات کو دینا ہے۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ناواقفی سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ، تمام تعریف تیرے لیے ہے، آج رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ ایک فاحشہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا۔ اچھا، آج رات پھر ضرور صدقہ نکالوں گا۔ چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، میں اپنا صدقہ لا علمی سے چور، فاحشہ عورت اور مالدار کو دے آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے۔ اسی طرح فاحشہ کو صدقے کا مال مل جانے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اسے عبرت ہو اور پھر جو اللہ عز و جل نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں بنی اسرائیل کے ایک سخی کا ذکر ہے جو صدقہ خیرات تقسیم کرنے کی نیت سے رات کو نکلا، مگر اس نے لا علمی میں پہلی رات میں اپنا صدقہ ایک چور کے ہاتھ پر رکھ دیا اور دوسری رات میں ایک فاحشہ عورت کو دے دیا اور تیسری شب میں ایک مالدار کو دے دیا جو مستحق نہ تھا۔ یہ سب کچھ لا علمی میں ہوا۔ بعد میں جب یہ واقعات اس کو معلوم ہوئے تو اس نے اپنی لا علمی کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی حمد بیان کی، گویا یہ کہا، یا اللہ، حمد تیرے لیے ہی ہے، نہ کہ میرے لیے، میرا صدقہ غیر مستحق کے ہاتھ میں پہنچ گیا، بس حمد تیرے ہی لیے ہے، اس لیے کہ یہ تیرے ہی ارادے سے ہوا، نہ کہ میرے ارادے سے، اور اللہ پاک جو بھی چاہے اور وہ جو ارادہ کرے وہ سب بہتر ہی ہے۔ ان حالات میں اگرچہ وہ صدقہ غیر مستحق کو مل گیا مگر عند اللہ وہ قبول ہو گیا۔ حدیث سے بھی یہی ظاہر ہوا کہ ناواقفی سے اگر غیر مستحق کو صدقہ دے دیا جائے تو اسے اللہ بھی قبول کر لیتا ہے اور دینے والے کو ثواب مل جاتا ہے۔ لفظ صدقہ میں نفلی صدقہ اور فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ہر دو داخل ہے۔ اسرائیلی سخی کو خواب میں بتلایا گیا یا اس زمانے کے پیغمبر نے اس سے کہا کہ جن غیر مستحقین کو تو نے غلطی سے صدقہ دے دیا، شاید وہ اس صدقے سے عبرت حاصل کر کے اپنی غلطیوں سے باز آ جائے، چور چوری سے اور زانیہ زنا سے رک جائے اور مالدار کو خود اسی طرح خرچ کرنے کی رغبت ہو۔ ان صورتوں میں تیرا صدقہ تیرے لیے بہت کچھ موجب اجر و ثواب ہو سکتا ہے۔ مندرجہ بالا گفتگو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اگر لا علمی میں کسی ایسے شخص کو صدقہ دے دے
جو کہ مستحق نہ ہو تو اس کی طرف سے دیا گیا صدقہ بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے مال میں سے ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اپنے لیکچر کا اختتام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین۔